اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ G6 قرآن کلاس کی آج کلاس نمبر 10 ہے. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہم کلاس میں تاخیر پر آپ سب سے معذرت خواہ ہیں. کلاس کا آغاز حفظ معمول تلاوت قرآن کریم سے کریں گے. میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک شاملہ کو مائک دیں. G6457 G6457 السلام علیکم. ہم اگلی پارٹیسپینٹ کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آپ کا آئی ڈی؟ وعلیکم السلام. جی G6457. شکریہ. جی ایک منٹ. جی ایک منٹ ہے. جی جی شروع کرو. جی شروع کریے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب ان پر ہماری کھلی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آیا اسے ہی تبدیل کر دے. تو کہہ دے کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں. میں نہیں پیروی کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. حدیث مبارکہ کے لیے کسی ایک شاملہ کو پلیز ایڈمن مائک دیجیے گا. السلام علیکم. G6417
G6417. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز شروع کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 100 آیت کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا، اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد و حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا. اور انہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا لکھا گیا. جزاک اللہ. پر حکمت نسائی میں آج ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رضی اللہ عنہ پیش کیا جائے گا. میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کسی ایک شاملہ کو مائک دیجیے گا پلیز. G6327. Assalamu alaikum. G6327. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز شروع کیجیے. قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی طرف رجوع کریں. جماعت کے بعض افراد باوجود اس کے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھا سکتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور باوجود اس کے کہ انہیں اسی عمل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا. ایسے احباب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خیر کا حصول چاہتے ہیں اور اپنے خدا کی نظر میں خیر بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی طرف رجوع کریں اور اس سے خیر حاصل کریں، اور پھر اپنی اولاد کو بھی اسی طرف لگائیں کہ ہر قسم کی خیر قرآن کریم سے ہی مل سکتی ہے. اور اگر تم اور تمہاری اولاد قرآن کریم کی طرف پیٹ کر کہ آگے بڑھو گے تو یاد رکھو وہ رستہ جس کی طرف تم جا رہے ہو جنت کا رستہ نہیں ہوگا بلکہ جہنم کا رستہ ہوگا. غرض الخیر کلہ فی القرآن، ہر وہ چیز جو ہماری فطرت کو سیٹسفائی کر سکتی ہے، اسے تسلی اور اطمینان دلا سکتی ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے، اور پھر وہ غرض جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے صرف قرآن کریم کے پڑھنے سمجھنے اس سے فیض حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے. ارشاد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ مسیح الثالث رحمہ اللہ. مسیح الثالث. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب ہم عظمت قرآن میں سورۃ الفاتحہ کا مختصر تعارف پیش کر رہے تھے. مختصر جائزہ. قرآن شریف کا تو ایک نقطہ تواتر کے نیچے ہے، مگر سورہ فاتحہ بہت بڑے تواتر سے ثابت ہے، ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے آج ہم جس نام کا مختصر تعارف پیش کریں گے وہ ہے السبع المثانی. سورہ فاتحہ کا 5واں نام السبع المثانی ہے، اور اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اس سورہ کے 2 حصے ہیں. اس کا ایک حصہ بندے کی طرف سے خدا کی ثنا پر مشتمل ہے، اور دوسرا نصف فانی انسان کے لیے خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ کا 5واں نام السبع المثانی سے کیا مراد ہے؟ اس نام کے 2 حصے ہیں، السبع اور المثانی. سبع کا مطلب ہے 7 اور مثانی کا مطلب ہے 2 جوڑے.
اس کا نام سبا اس لیے رکھا گیا کیونکہ بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں اور مسانی سے مراد اس سورہ کے 2 حصے ہیں، ایک اللہ کی ثنا اور دوسرا دعا، عطا اور بخشش۔ جیسے اگر ہم ترجمہ پر غور کریں تو اس کی وضاحت بخوبی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ اور دوسرا حصہ، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اب میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ جی ایڈمن پلیز مائک چیک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کون سی سورت تواتر سے ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ G6305. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورۃ فاتحہ تواتر کے ساتھ ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ جزاک اللہ، جواب درست ہے، بہت اچھا۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ الفاتحہ کے کتنے حصے ہیں؟ G6330. Assalamu alaikum. G6330. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورۃ فاتحہ کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ جو ہے اس کی ثنا پہ مشتمل ہے اور دوسرا اس کی عطا اور بخشش پہ۔ جزاک اللہ، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ تیسرا اگلا سوال ہے، سورۃ الفاتحہ کے 2 حصے کن 2 مضامین پر مشتمل ہیں؟ G6466. Assalamu alaikum. G6466. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سورہ فاتحہ کے 2 حصے ثنا پہ اور بخشش پہ مشتمل ہے۔ جزاک اللہ، اور اس کی ڈیٹیل انہوں نے نیچے آپ کو دکھائی ہوئی ہے ساری، کہ ثنا کون سا ہے اور عطا کون سی ہے۔ جزاک اللہ، جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے، سورہ فاتحہ کا 5واں نام السبع المثانی سے کیا مراد ہے؟ G6327. Assalamu alaikum. G6327. اس سے مراد یہ ہے کہ السبع کا مطلب ہے 7 اور ثانی کا مطلب ہے دوسرا، یعنی کہ اس کے جو کل آیات ہیں وہ 7، یہ پوری سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ جی، مثانی کا مطلب ہے 2 جوڑے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، سورہ فاتحہ کی کس آیت میں سب سے زیادہ الفاظ ہیں؟ G6513. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. G6513. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوری، یہ والا کوشچن کیونکہ اس میں نہیں تھا تو میں ابھی کاؤنٹ کر رہی تھی، تو میرے خیال ہے 6 آیت میں سب سے زیادہ ہیں الفاظ، 7ویں لاسٹ۔ اوکے، 7ویں آیت میں سب سے زیادہ الفاظ ہیں، جواب درست ہو گیا۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اشعاروں میں سے ایک اشعار پڑھ کر اس کا
इख्तिताम करती हूँ। या इलाही तेरा फुरकान है कि एक आलम है, जो ज़रूरी था वो सब इसमें मुहैया निकला। जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज वक्त की कमी के बाइस, क्योंकि आज हम अपनी क्लास मुख्तसर करेंगे, वक्त की कमी है, तो आज हम उसूल की दोहराई नहीं करेंगे और आज का नया उसूल पढ़ेंगे। तो मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करती हूँ कि वो आपको आज का नया उसूल बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सबक नंबर 10 मद्दे असली पर है। तो मद्दे असली में आपको बता दूं कि मद का मतलब होता है मुराद है इससे लंबा करना, और अरबी में 3 हरूफ हैं जो हरूफ मद कहलाते हैं, अलिफ, वाव और या। मुतहरक हर्फ के बारे में हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे आवाज को फौरन रोकना होता है, यानी 1 सेकंड से ज्यादा हम इसको लंबा नहीं करते, जैसे बा, बी, बू। हरफे मद में ये अपने मफहूम और सिफत के एतबार से, मफहूम मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब है लंबा करना, और सिफत के एतबार से ये तकाजा करता है कि इस पे आवाज फौरन ना रोकी जाए बल्कि लंबी हो। इस वजह से हरफे मद वाले, यानी जिस हर्फ मुतहरक हर्फ के बाद हरफे मद आता है उसको कम से कम 2 हरकत के वक्त के बराबर वक्त देना चाहिए। जैसे आपकी इसको एग्जाम्पल से भी बताती हूँ कि हरूफ मद की निशानदेही कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि वो हरफ मद है। तो अलिफ जो है, जैसे मैंने आपको बताया 3 हुरूफ मद हैं, अलिफ, वाव और या। जो अलिफ है जिसको हम अलिफ मदिया भी कहते हैं, अलिफ मदिया से पहले जो है उसमें वाले हर्फ पर हमेशा फतहा की हरकत होती है, जैसे आप ये मिसाल से देख सकते हैं। वाव साकिन जो है ये दूसरा हरफ मद है, इसमें हमेशा सुकून आएगा, अलिफ के ऊपर सुकून नहीं होता, अलिफ कोई हरकत नहीं लेता है, वाव साकिन होता है। और वाव मदिया से जो पहला हर्फ होता है उसके ऊपर हमेशा दम्मा, जिसे हम पेश कहते हैं, उसकी हरकत आती है। उसके बाद है या मदिया, जिसको हम, ये या साकिना है, इसको हम या मदिया भी कहते हैं, और इससे पहले वाले हर्फ पर हमेशा कसरा की हरकत होती है। ये हरूफ मद की निशानदेही करने का ये आसान आपको तरीका बताया है कि अलिफ मद से पहले जो हर्फ होगा मुतहरक उस पे हमेशा फतहा होगी, वाव मदिया से पहले जो हर्फ होगा उसके ऊपर हमेशा दम्मा होगी, और या मदिया से पहले जो हर्फ होगा उसके नीचे हमेशा कसरा होगी। तो वो फिर लंबे किए जाएंगे और 2 सेकंड के लिए उनको 2 हरकत के मुताबिक उसको लंबा किया जाता है। एक और आपको चीज बताती चलूं कि हरूफ मद की कायम मुकाम हरकत कौन सी होती हैं। तो वो फतह इशबाइया, दम्मा इशबाइया और कसरा इशबाइया जो हैं, ये असल में हरूफ मद की कायम मुकाम हरकत हैं। ये लिखने में ऐसे आता है कि खालिक़ु ऐसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर खा के ऊपर फतह इशबाइया है, लेकिन असल में ये खा के ऊपर फतह है और इसके बाद अलिफ है और उसके बाद ये ली और कू है। लेकिन ये रस्मुल खत में ये एक नया दूसरा अंदाज है जो लिखा जाता है, जो हरूफ मद की कायम मुकाम हरकत हैं, यानी इनको भी हम 2 सेकंड करके पढ़ते हैं। दम्मा इशबाइया में भी यही है कि जब किसी भी हरफ के ऊपर दम्मा है और उसके बाद वाव साकिन हो जाता है तो वो असल में दम्मा इशबाइया होता है। तो लिखने में ये ऐसा होता है, असल में यहाँ पे खलक़ा के बाद हा है जिसके ऊपर दम्मा है और फिर वाव साकिन है, लेकिन रस्मुल खत में ये इस तरह से लिखा जाता है दम्मा इशबाइया। ये भी एक तरीका है लिखने का। इसी तरह कसरा जो है, किसी भी हर्फ के नीचे कसरा है, जैसे ये बा की मिसाल में देखें, बा के नीचे कसरा है और उसके बाद हा के नीचे कसरा इशबाइया है, लेकिन असल में जो ये कसरा इशबाइया है ये हा के इसके पास या साकिन है। तो इस चीज की तरफ मैं आपकी सिर्फ तवज्जो दिलानी चाह रही थी कि हरूफ मद की कायम मुकाम हरकत हैं। तो वक्त की कमी की वजह से बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये 2 पॉइंट्स जो मैं आपको और बताना चाहूंगी कि याद रखें कि वाव जो है वो मद्दे असली सिर्फ उसी सूरत में होता है जब इसके ऊपर सुकून होता है, यानी वाव साकिन होता है।
یہ 2 مثالیں میں نے قرآن مجید سے نکالی ہیں، اور اکثر اوقات غیر شعوری طور پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس واو کو بھی وہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ واو ساکن نہیں ہے، یہ بلینک واو ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. سو یہ لفظ جو پڑھا جاتا ہے اولائکا ہے، یہ اولائکا نہیں ہے. یہ جب تک واو کے اوپر سکون نہیں ہوگا یہ مد اصلی نہیں بنتا اور واو مدیہ نہیں ہوگا. تو ان چیزوں کا ہم پلیز اگر آپ لوگ خیال رکھیں. اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مد اصلی ہیں یعنی حروف المد ہیں، الف واو اور یا، تو واو ساکن یا ساکن، لیکن الف کے اوپر سکون نہیں ہوتا. جب الف ساکن ہوتا ہے تو وہ ایک اور اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، وہ ایک اور اصول ہے جو ہم آپ کو آئندہ اسباق میں بتائیں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی آپ کو اس کی پر پریکٹس کر دیتی ہوں کیونکہ اب وقت بہت کم ہے ہمارے پاس آج. تو الف یعنی یہاں دیکھ لیں الف مدیہ کیسے بنتا ہے. الف کے پیچھے والا جو را ہے اس کے اوپر فتحہ ہے، اور اس فتحہ کی وجہ سے الف جو ہے یہ مد اصلی بن گیا، اور اس کو 2 سیکنڈ لمبا کریں گے. صراط، صراط. لام کے اوپر فتحہ ہے، آگے الف آ گیا، یہ بلینک الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. یہ ہماری پہچان ہے کہ یہ الف مدیہ ہے، تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے لا. اسی طرح واو ہے، واو ساکن ہے یہاں اس مثال میں، اور اس کے پچھلے حرف پہ یعنی الف کے اوپر دمہ ہے. الف متحرک جو ہوا وہ دمہ سے ہوا، تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کو ہم 2 سیکنڈ لمبا کریں گے. اور واو ساکن ہونا اور الف کے اوپر دمہ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ واو مدیہ ہے. اس کو ہم او 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، او تو. اسی طرح یا کی مثال دیکھ لیں آپ، میم کے نیچے کسرہ ہے اور اس کے بعد یا ساکن ہے، اور یہی 2 انڈیکیٹرز ہیں کہ یا ساکن ہونا اور پچھلا متحرک حرف جو ہے اس کے اوپر کسرہ ہونا. یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، نشانی ہے کہ یہ یا مدیہ ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے می 2 سیکنڈ 2 حرکت کے مطابق ہم اس کو لمبا کریں گے. تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آج کر سکیں گے. آج بچے 1-2 کو پریکٹس کے لیے بلا لیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس 3 منٹس ہیں، تو آپ 1-2 کو بلوا لیجیے اور اس کے بعد ہم کلاس ختم کر دیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. جی ایڈمن کسی بھی ایک متعلمہ کو آپ انمیوٹ کر دیں پریکٹس کے لیے. G6456 السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یہاں سے پریکٹس کریے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاق جی لذو شدید خالدن. خا موٹا پڑا جاتا ہے تھوڑا سا. خالدن. جی خالدن، خا تھوڑا سا راؤنڈڈ پڑھتے ہیں. جی خالدن. جی یؤمنون حمیدن. ہا گلے سے نکالیے گا. ہا حمیدن. حمیدن، ہا گلے سے نکالیے. جی حمیدن. جی ماشاءاللہ بہتر تھا. آگے. اغرقنا. جی موسن. جی قدیر. جی فلہا یرجعون. جی شہید. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. ایڈمن کسی اور متعلمہ کو پلیز انمیوٹ کر دیں. السلام علیکم. G6323 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یہاں سے پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقتنا. ایک منٹ آپ کو میں نے خیال ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. نرجیم رجیم نہیں کرنا، وہ غلط ہے. نرجیم. اوکے جی آگے پڑھیے. جی خلقنا جی تعملون
आइन थोड़ा सा क्लियर पढ़ें. जी تعملون حليم जी أرضنا जी يقتلون जी عزيز जी أحلامي जी. فألقوه مبين نسيا दोबारा से पढ़िएगा प्लीज. مبين मुबीनुन, बस नून को जाहिर पढ़ना है, ठीक है जी مبين जी نسيا जी يبصرون जी الذين जी. जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा. अब हम अपनी क्लास का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर दूसरे लेसन के साथ हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़ नासिर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम. ओके, आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं और एक बार फिर टेक्निकल वजूहात की बिना पर आपसे माजरत ख्वाह हैं, क्लास को मुख्तसर करना पड़ा. हमारी अगली क्लास इंशाल्लाह ताला जुमेरात को 14 अक्टूबर को होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.